السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ استغفار کے حوالے سے آج کی نشست میں ہم ان طریقوں کو اور ان دعاؤں کو ڈسکس کریں گے کہ جو استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ استغفار کب کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان کو روزانہ استغفار کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور گناہوں کی مغفرت حاصل کر کے انسان کو رات کو سونا چاہیے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ سونے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ استغفار کے لیے انسان کم سے کم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے صلاۃ و توبہ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اپنے گناہوں کی مغفرت کی۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص کے پاس اتنا نہ تو وقت ہوتا ہے نہ ہمت ہوتی ہے۔ سارا دن کی تھکن کے بعد انسان بمشکل نماز پڑھ پاتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کے اپنے بستر پہ آتا ہے تو اس کے پاس اتنی ہمت اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک وقت گزارے۔ یقینی بات ہے کہ اگلے دن کی مصروفیات اور پھر سارا دن کی تھکن انسان کو بہت سی چیزوں سے روکتی ہے۔ تو علماء نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ بستر پہ لیٹ کے جب سونے لگے اور اس وقت وہ سونے کے اعمال کرے، سوتے وقت دعا پڑھے، اور اگر اس کے کچھ پڑھنے کا معمول ہے تو اسی میں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرے کہ اے اللہ، آج کے دن میں مجھ سے جو گناہ ہوئے ہوں ان کو معاف فرما دے، اور میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور کوشش کروں گا اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل کے دن میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جہاں تک سوال ہے کہ کیا استغفار صرف نماز کے بعد ہی قبول ہوتا ہے، صلاۃ توبہ یا فرض نمازوں کے بعد دعاؤں میں ہی کیا استغفار قبول ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس وقت جوش پہ آ جائے یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بھی کبھی انسان نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور دل کی گہرائیوں سے پکارا، لگ کے اور لپٹ کے پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس کی امید سے بڑھ کے عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کہ کون ہے کہ جو مضطر اور بے قرار کی دعا سنتا ہے، کہ جب وہ اس کو پکارتا ہے تو کون ہے اس کی سننے والا؟ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنا معمول بنائیے کہ سارا دن جب بھی موقع ملے اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے، ایک تو یہ ہے کہ انسان ہاتھ میں تسبیح یا کاؤنٹر پکڑ لے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا رہے۔ بے شک ان الفاظ کے اندر بھی برکت ہے اور ان کو کہنے سے انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی روح یہ ہے کہ انسان ان الفاظ کو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جب بات کرے، استغفار کرے یا استغفر اللہ کہے، تو اس کے دل میں اس کی گناہوں کی ندامت موجود ہو۔ تیسرا کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمہ کثرت سے پڑھے، کثرت سے اس کلمے کو پڑھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، استغفر اللہ ربی، اے میرے رب میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اے اللہ جو میرا رب ہے میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، من کل ذنب، جو میرے جتنے بھی گناہ ہیں، کل گناہ جو میں نے کیے ہیں میں تمام کی مغفرت مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور توبہ کرتا ہوں۔ توبہ سے مراد یہ کہ اے اللہ اب آئندہ ان کاموں کو میں نہیں کروں گا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے کہ انسان استغفار کس طرح کرے۔ میں عموماً اس کے لیے رائے دیا کرتا ہوں اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طریقے پر ہفتے میں 1 مرتبہ، عموماً جمعے کے دن، اور چونکہ جمعے کا دن بھی مصروفیت کا ہوتا ہے، ورکنگ ڈے ہوتا ہے، تو کم از کم اتوار کے دن اس کام کو کر لے کیونکہ وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، لیکن اگر جمعے کا دن کرے تو جمعے کے دن زیادہ برکت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کہ 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، ان الفاظ میں مانگے۔ یہ الفاظ میں بیان کرتا ہوں، اس کا مفہوم آپ بھی یاد کریں کہ اے اللہ، میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں
اور میں فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں لیکن میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، شیطان میرے ارادے کو یا میٹ کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اور آپ کا ارادہ جو ہے وہ اصل ہے کہ اسی سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ اگر فیصلہ فرما دیں کہ میرا یہ بندہ اب نافرمانی نہیں کرے گا تو میرے لیے بہت بڑی مدد ہوگی۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی کے اختیار میں میری اصلاح ہے۔ اے اللہ میں سخت نالائق ہوں، اے اللہ میں سخت خبیث ہوں، سخت گناہ گار ہوں، اے اللہ میں تو عاجز ہو رہا ہوں، اے اللہ میری مدد فرمائیے۔ اے اللہ میرا دل کمزور ہے، اے اللہ گناہوں سے مجھے بچنے کی قوت نہیں ہے، میں مغلوب ہو جاتا ہوں گناہوں سے، جذبات سے۔ اے اللہ آپ ہی قوت دے دیجئے۔ اے اللہ میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں ہے، یا اللہ میرے لیے غیب سے نجات کے سامان پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں انہیں آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان گناہوں کو پھر نہیں کروں گا، لیکن یا اللہ اگر میں ان گناہوں کو پھر کروں گا تو اللہ پھر آپ سے معافی مانگوں گا۔ اس قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے حضور انسان رو رو کے یہ 2 رکعت نماز کے بعد مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سید الاستغفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور بعض روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ سید الاستغفار جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تعلیم فرمایا تھا، اور بعض روایات میں کچھ اور بھی اس کے بارے میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شام کو ان الفاظ کو پڑھ لے اور یہ سید الاستغفار پڑھ لے تو اگر صبح تک اس کو اللہ تعالیٰ نے موت عطا کی تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا، اور اسی طرح جب صبح سو کے اٹھے اور وہ اس سید الاستغفار کو پڑھ لے تو اگر دن میں اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ سید الاستغفار انشاءاللہ لکھ کے بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا، اور یہاں موجود ہوگا یہ لکھ کے، وہ آپ پڑھ لیجئے، اس کو یاد کیجئے۔ ویسے بھی کثرت سے جگہوں پہ کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنے عہد کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق اپنے عہد اور وعدے کے اوپر قائم ہوں، اور اے اللہ میں ہر اس چیز کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے کہ جو میں نے کی، یعنی میں نے جو گناہ کیے میں ان کے شر سے اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں تیرے سامنے تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ اتاری، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، فاغفر لی اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے، کون وہ ذات ہے کہ جو تیرے سوا مجھے معاف کر سکتی ہے۔ یہ سید الاستغفار ہے، کثرت سے اس کو پڑھیں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ میں نے وہ 2 رکعت نماز بتائی ہے، کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ اس کو اپنا معمول بنائیں۔ یہ سب چیزیں استغفار کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور پھر سب سے بڑھ کے تو یہ ہے کہ بس انسان جب لگ لپٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ، میرے بندے کے بارے میں یہ لوگ سوال کریں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو اپنے بندے کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں ان کی دعاؤں کو اس وقت قبول کرتا ہوں کہ جس وقت وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔